لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج 23 رجب المرجب اسلامی تاریخ 22 رجب، جس میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. یہ رجب کا مہینہ کچھ واقعات کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے. ایک تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے، تیسرا یہ مہینہ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو اور دعائیں رمضان المبارک تک پہنچنے کی ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میری زندگی میں اتنی برکت دے دے کہ میں رمضان المبارک جیسا مہینہ دیکھ لوں. اب جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعائیں کرنا آپ شروع کر دیتے. کیوں؟ اس کے بعد پھر شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان ہے، اور رمضان ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ذخیرہ آخرت کرنے کے لیے بہت ہی اہم مہینہ ہے، جس میں پورے سال بھر کے گناہ ان کو بخشوا سکتا ہے، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو دور کر سکتا ہے، ایک مرتبہ دوبارہ ریفریش ہو کر، دوبارہ تر و تازہ ہو کر وہ نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے. ایک ماحول ہوتا ہے رمضان المبارک میں کہ ہر
عبادت میں لگا ہوتا ہے، صیام اور روزوں کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، تراویح اور رات کے نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی کوتاہیاں اور اپنی غفلت اور اپنے گناہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں، پھر آدمی ان سے معافی مانگتا ہے اور اللہ کے ہاں ان کو بخشوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح اس مہینے کی کچھ اہمیت ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں نے اس مہینے میں خرافات بھی شروع کر دی ہیں۔ جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں خرابیاں بھی آ جاتی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رازدان کہا، اور راز رکھنے والا ہر شخص نہیں ہوتا۔ معاویہ کی صداقت مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ قرآن پڑھا ہے معاویہ کی صداقت کے لیے، کاتب قرآن ہے، وہی نازل ہوتی تھی فوراً قرآن پاک کی صورت میں لکھ دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی موضوعات میں شریک رہے، یہاں تک کہ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی شریک رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایمان لا چکے تھے، لیکن اس کا اظہار اور اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ عرب کے بڑے مشہور رؤساء میں، سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے دن سے دشمنان صحابہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے آ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ محنت کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ یہاں تک کہ امام احمد رضا خان بریلوی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت معاویہ کے خلاف بولے گا وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور اس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آپ رات میں ستاروں کا ایک منظر دیکھتے ہوں گے، میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ فبأیہم اقتدیتم، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے اہتدیتم، ہدایت تک چلے جاؤ گے، تم ہدایت پالو گے۔ بعض مرتبہ کچھ صحابہ سے غلطیاں ہوئی، لیکن اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ وہ غلطیاں اللہ رب العزت نے صحابہ سے کروائی تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت کو جواب مل سکے کہ ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور دوسرے
کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، اور صحابیت کا درجہ نیچے رکھنا تھا دوسرے نمبر پر، لیکن ان غلطیوں کو جو کوتاہیاں معمولی سی ہو گئی، قرآن پاک کے اندر رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کہہ کر، یہ لقب دے کر ان تمام غلطیوں کو ختم کر دیا، اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا کہ میرے صحابہ سارے کے سارے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہوں۔ ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ بغض معاویہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ 22 رجب المرجب کو ہمارے کئی سادہ مسلمان بھی دیکھا دہی انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام آپ کی وفات کی وجہ سے کیا تھا، اس خوشی میں کیا تھا کہ 22 رجب کو حلوہ بنا کر یہ کہ پوڑیاں بنا کر تقسیم کی جائے۔ ان کا عمل خوشی پر تھا، آج کا مسلمان ثواب سمجھ کر کرتا ہے۔ جہاں خوشی ہو اور میں ثواب سمجھ کر کروں، کیا کوئی مناسبت شامل ہو سکتی ہے؟ وہ چیز میں سنت سمجھوں جو سنت نہیں ہے، تو اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ دشمن صحابہ خوشی کے موقع پر کرے اور میں وہی چیزیں کی عبادت سمجھ کر کروں، تو میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں یا نہیں؟ ہمارے کئی لوگ کرتے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ ثواب نہیں، یہ غلط ہے۔ صحابہ کا طرز نہیں رہا، اللہ والوں کا طرز نہیں رہا۔ آپ یہی کام کسی اور دن کر سکتے ہیں۔ پھر شب معراج کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک گئے، تو معراج کا سفر کہلاتا ہے۔ لیکن اس معراج کے سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص اگلے دن کا روزہ رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ شب معراج کی وجہ سے کوئی روزہ ہے، تو میرے عزیزوں احادیث میں ایسی کوئی نظیر ہمیں نہیں۔ کوئی نفل روزے جس طرح عموماً رکھے جاتے ہیں، اگر اس نیت سے رکھ لیتا ہے تو وہ ایک نفل روزے کا ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن یہ سمجھ کر رکھے کہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے یا بزرگوں کا کوئی طریقہ چلا آ رہا ہے یا سنت کے اندر سنت محمدی ہے کوئی، تو ایسی بات نہیں۔ بعض لوگ اس روزے کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں، تو اہتمام کر کے روزہ رکھنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی عادت ہے اور ان عادات کے اندر وہی دن آ رہا ہے روزہ رکھنے کا، تو وہ رکھ سکتا ہے، عام نفل روزے کی طرح۔ دیکھیں دین کے اندر آپ کو شاید کچھ عجیب بھی لگ رہا ہو کہ روزہ رکھنے میں کیا قباحت ہے، اگر کوئی رکھ رہا ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس روزے کو اہمیت دے دینا
کہ یہ شب معراج کی وجہ سے ہے تو یہ غلط ہے، یہ دین میں اضافہ ہو جائے گا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں بتایا۔ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ایک شخص کہے کہ میں 4 پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اور بظاہر دیکھنے میں ثواب ہی آتا ہے کہ 2 کی جگہ وہ 4 مرتبہ 8 سجدے اضافی کرے گا، رکوع سجود کرے گا، نماز میں شامل رہے گا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے گا، اجر زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن شریعت میں شریعت میں 2 رکعتیں ہیں، زیادہ کرو گے تو اضافہ ہو جائے گا، کم کرو گے تو کم ہی کرو گے، جو 2 رکعت ہے وہی عبادت ہے۔ اس 2 رکعت پر جو اجر ملے گا وہ 2 رکعت پڑھنے والے کو ملے گا، زیادہ پڑھنے والے کو گناہ ملے گا، وہ دین میں اضافہ کر رہا۔ تو جتنا ہمیں کہا گیا ہے ہمیں اتنا آگے بڑھنا ہے، جہاں ہمارے لیے بیریئر لگا دیا گیا وہاں ہمیں رکنا ہے، اس سے آگے جائیں گے تو حدود کراس ہوگی، بارڈر کراس ہوگا، دوسرے ملک والا بھی پکڑے گا ادھر کیا کر رہا ہے۔ جب دنیاوی حدود کے اندر ہمیں اجازت نہیں ہے تو شریعتی حدود کے اندر کیسے اجازت ہوگی کہ ہم آگے بڑھیں؟ کہ اللہ رب العزت کا دین ایسے ہی ہے کہ جس کا جو دل کرے اس میں اضافہ کر دے۔ ہاں نوافل کے اندر آپ کو اختیار ہے، آپ نوافل کے اندر جتنا مرضی اضافہ کریں، راتوں کو نوافل پڑھیں، 100 نوافل کی بزرگوں سے روایت ہے کہ 100 نوافل پڑھا کرتا، پوری رات نوافل میں گزار دیتے، کئی دن کا روزہ رکھتے، ایک دن گزر جاتا، پھر دوسرے دن دوبارہ روزہ رکھ لیتے، تیسرے دن دوبارہ روزہ رکھ لیتے، اس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے، لیکن حدود کے اندر رہ کر جس کی جتنی اہمیت ہے اتنا ہی دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے براق سواری پر مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی میں جب آپ پہنچے تو کئی لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، تو آپ کے علم میں نہیں تھا یہ۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں ایک شخص کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے اور آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پر کھڑا کرتے ہیں۔ اس دن تمام انبیاء کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نبیوں کے سردار یہی، اور آپ علیہ السلام تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ امامت کے بعد میں آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معراج کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ 27 رجب کو کہا جاتا ہے کہ ہوا۔ اگلے دن جب آتے ہیں تو یہ بات ذکر کرتے ہیں تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک ہی رات میں اتنا سفر عرب سے لے کر مسجد اقصی تک آپ چلے گئے اور مسجد اقصی سے اوپر عرش معلیٰ تک چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ مذاق اڑانا شروع کیا، یہاں تک کہ چند لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتائیں گے تو وہ بھی اس بات کو یقین نہیں کریں گے۔ اور ایک انسانی طبیعت، فطرت کا آدمی نہیں سمجھ سکتا
کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ ایک ہی رات میں اتنا سفر ہو جائے۔ تو اس گمان کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے کہ آپ کا جو نبی ہے جس کی ابتدا آپ کرتے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک رات میں یہاں سے وہاں چلا گیا، کیا آپ اس کو یقین کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو میں بغیر ان کی زبان کے سنے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور وہ یقیناً غیر ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں، جا کر پوچھتا ہوں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرما دیا ہے تو یہ حقیقی بات ہے، سچ ہے، اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر پریشان ہو گئے کہ جس کے پاس آئے تھے جس کو قائم کرنے کے لیے وہ الٹا ہمارے پر۔ تو یہ صحابہ ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے جنت تک چلے جاؤ گے، جس کا بغض رکھو گے وہیں سے جہنم کی طرف رخ ہو جائے گا۔ یہ دشمنان صحابہ کیوں کہتے ہیں، صحابہ کے خلاف کیوں پروپیگنڈے کرتے ہیں؟ تاکہ دین ختم ہو جائے۔ ہم تک اگر آج تک کوئی دین، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث اگر پہنچی ہے تو وہ صحابہ کی بدولت پہنچی۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو، دین ہمارا ادھورا رہ جائے۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے درمیان میں صحابی نہ ہو جو ہمارے تک پہنچے۔ کوئی قرآن پاک کی آیت ایسی نہیں ہے کہ درمیان سے صحابی نکال دو تو وہ ہمارے تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایک نسب کی طرح میں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے اپنے استادوں سے اس طریقے سے صحابہ تک یہ معاملہ چاہتا ہے۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہمارا دین ہے، اسناد کے ساتھ ایک پوری سند ہوتی ہے، اور سند کے اندر سب سے زیادہ کردار صحابہ کرام کا۔ تو اگر کوئی صحابہ کے بارے میں غلط تاثر رکھتا ہے تو وہ اپنے آخرت کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اس سے پہلے کہ موت آئے اور وہ کافر ہو کر بڑا ہو، موت آ جائے اور وہ جہنم کا حقدار ہو جائے۔ تو جہاں دشمن خوشیاں مناتا ہے وہاں ہم نے ان کے ساتھ نہیں ملنا، وہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا دین کیا درس دیتا ہے، یہ نہیں کہ ایک فضا بنی ہوئی ہے اسی کی طرح زندگی گزارے جا رہے ہیں، نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ لوگوں کے جمع غفیر کی طرح جہاں لوگ جا رہے ہیں اسی طرف خود بھی چلے جا رہے ہیں، پوچھ کر ایک ایک وقت کے بارے میں پوچھے کہ میں یہاں قدم اٹھا رہا ہوں، کیا یہ قدم میرا ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں یہ عمل کر رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ نہ ہو کہ بہتے سلام کی طرح آپ بھی اسی کے ساتھ بہت کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے خوب محبت اور ان کی طرح بننے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔